اللہ کرے کہ ان لوگوں سے ہماری ملاقات دنیا میں ہو جائے تاکہ وہاں بھی کچھ نیکیاں ہمیں مل جائیں. لیکن یہ انبیاء ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے، صالحین ہو گئے، نیک لوگ ہو گئے، کثرت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نیکیاں، صحابہ اکرام ہو گئے، شہید ہو گئے، اور وہ لوگ ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ، کئی ایسے لوگ ہو گئے خوش ہو جائے گا اللہ ان کا حساب لے کر. اللہ کہے گا مانگ جو مانگتا ہے، کہ آج تجھے اجازت ہے تو تیرے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جا سکتا ہے. کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو لے کر جا سکتا ہے، جن کے بارے میں دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے. اپنے اختیار سے چن لے جتنوں کو چننا ہے. خوش ہو کر اللہ کہے گا. ایسے بھی لوگ ہوگے جو 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے گے. تو بھائی یہاں بھی سخی ہے، وہاں بھی سخی ہے، یہاں بھی بخیل ہے، کنجوس ہے، وہاں بھی بخیل اور کنجوس ہے. اسی لیے اپنی اولادوں کو نیک بنائیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے موقع پر کہا، دیکھیے میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی نہج پر آ جائے، راستے پر آ جائے، صحیح رخ پر ہم چلنے والے بن جائیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں فرمایا کہ مال کا حق کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ تو میں نے وہ چیزیں بتائی ہیں آپ کو جان اور جسمانی حق کے بارے میں کہ جسم سے ہم نے حق ادا کیا نہیں کیا. مالی حق، ناحق اگر کسی نے کسی کا 1 روپیہ لیا اسے دانخ کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا دانخ. دانخ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک دانخ اس زمانے میں روپیہ اور پیسوں کا جو ایک خصوصی نام تھا اسے دانخ کہا جاتا تھا. تو دانخ کہتے ہیں درہم کا 6واں حصہ، اور درہم ہوتا ہے 4.5 ماشا چاندی کا. ایسا سمجھ لیجئے کہ 4.5 ماشا چاندی کے 6 حصے کیے جائے تو اس کے ایک حصے میں جو گڑبڑ کرے گا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہاں پر فرمایا. کیا ہے ایک حصہ؟ مثال کے طور پر 45 روپیے کا ایک ماشا ہوتا ہے، 45 روپیے کا لمسم. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے اس کے ایک حصے میں گڑبڑ کی ہے، یعنی 10 روپیے میں 10 روپیے اگر کسی کے ناحق میرے پاس آ گئے، آپ کے پاس آ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 700 مقبول نمازیں اسے دے دے گا جس کے اس نے 10 روپیے ناحق لیے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپیے دھوکے سے لیے ہیں، جھوٹ بول کر لیے ہیں. 10 روپیے مثال کے طور پر سود کا کاروبار کرتے ہوئے لیے ہیں، زنا کے کاروبار میں 10 روپیے کمائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 10 روپیے کسی کو دھوکہ دے کر اس نے کما لیے، چوری کر کے کما لیے. پروفٹ اتنا بن نہیں رہا تھا، زیادہ پروفٹ لے لیا. 10 روپیے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں ہمیں دینا پڑے گی. دن بھر میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ 5. اب اس کو آپ تقسیم ضرب کر دے، ایک مہینے کی نمازیں 150 ہو رہی ہے لمسم. کتنی؟ 5 داہے 50. 10 دن کی نمازیں کتنے؟ 50. 20 دن کی 100. 30 دن کی 150. ایک مہینے کی 150. 2 مہینے کی 300. 4 مہینے کی 600. 4 مہینے 20 دن کی نمازیں قبول ہوئی بھی دینا پڑے گی 10 روپیے کسی کے لینے کی وجہ سے، ناحق لینے کی وجہ سے. کتنے دن کی نمازیں؟ 4 مہینے 20 دن کی باجماعت مقبول نماز ہمیں دینا پڑے گی. پہلے تو گارنٹی نہیں ہے کہ 4 مہینے 10 دن کوئی پابندی سے تکبیر اولی سے نماز پڑھے، اور اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو قبول ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. اگر ایسی نمازیں میرے کھاتے میں ہے تو میرا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ اگر میری 700 ایسی نمازیں جو میں نے امام کے پیچھے تکبیر اولی سے پڑھی ہیں، ایمانداری والی نمازیں 700 نمازیں اگر کسی اور کو اٹھا کر دی جا رہی ہیں تو میرا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ بہت بڑا نقصان ہوا.
بہت بڑا نقصان ہوا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے 100 سال تک ایک گھوڑا تیز رفتاری سے جنت میں دوڑے, اللہ اتنے درخت لگاتا ہے. ایک میدان میں 100 سال تک ایک تیز رفتار گھوڑا دوڑے تو وہ جہاں پہنچے گا اتنا بڑا باغ, پھلوں سے لدا ہوا باغ, درختوں سے بھرا ہوا, ایک سبحان اللہ کا انعام اتنا بڑا باغ ہمیں ملے گا. تو سوچو 700 نمازوں کے بدلے میں اللہ کیا دینے والا تھا, اور کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. یہ سارا انعام, یہ ساری پراپرٹی اٹھا کر اسے دے دی گئی جس کے ہم نے 10 روپے لیے تھے. 10 روپے میں کیا آ گیا ہم کو دنیا میں؟ 10 روپے میں 2 پارلے بسکٹ 5 والے, 10 روپے میں 1 سگریٹ, 10 روپے میں بیڑی کا 1 پیکٹ, 10 روپے میں ہمارے بچے کھا لیتے 10 روپے. بتاؤ آپ